اصحاب کہف کی کہانی ایک بے حد مشہور اور پریرنا دائق گھٹنا ہے جو قرآن کی سورہ الکہف سورہ 18 میں بتائی گئی ہے۔ یہ کہانی ان نوجوانوں کی ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک گفا میں جا چھپے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یقین، صبر اور اللہ پر بھروسہ کی تعلیم دیتی ہے۔ بہت سمے پہلے ایک شہر تھا جس کا نام افسس بتایا جاتا تھا۔ وہاں کا راجہ بہت ہی ظلم اور خود کو خدا ماننے والا انسان تھا۔ وہ اپنے راجیہ میں لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ صرف اسی کی ہی پوجا کریں، اور کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ اسی شہر میں کچھ نوجوان تھے 7-8 جو اللہ پر پکے ایمان والے تھے۔ یہ نوجوان اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سماج میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کا سماج بت پرستی اور گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ ان ایماندار نوجوانوں نے طے کیا کہ وہ برائی اور شرک سے دور رہیں گے اور کسی بھی حالت میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب راجہ کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے انہیں پکڑنے کا حکم دے دیا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور پاس ہی ایک پہاڑی پر موجود ایک گفا میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک وفادار کتا بھی تھا جس کا نام کتمیر بتایا جاتا ہے۔ جب یہ نوجوان گفا میں پہنچے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہمارے کام میں راہداری پیدا کر۔ سورہ کہف آیت 10۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں نیند میں سلا دیا۔ یہ نیند معمولی نیند نہیں تھی بلکہ ایک ایسی حالت تھی جس میں وہ نہ تو جگے نہ ہی مرے، ایک خاص حالت میں رہے۔ وہ 309 سال تک اسی گفا میں سوتے رہے۔ اللہ نے ان کی جسموں کو بھی محفوظ رکھا اور ان کا کتا گفا کے مہانے پر پہرا دیتا رہا۔ سورج کی روشنی بھی ان کے بدن پہ سیدھے نہ لگتی بلکہ ایک طرف سے ہو کر گزرتی تھی تاکہ ان کی باڈی خراب نہ ہو۔ 309 سال بعد اللہ کے حکم سے وہ اٹھے۔ جب وہ جاگے تو انہیں ایسا لگا کہ بس ایک دن یا کچھ ہی گھنٹے کے لیے سوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے؟ ایک نے کہا شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے، چلو اب کسی کو شہر بھیجتے ہیں تاکہ کھانا کھایا جا سکے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجا۔ جب وہ نوجوان شہر پہنچا تو دیکھا کہ بہت کچھ بدل چکا ہے۔ لوگ اللہ پر ایمان لاتے تھے، عمارتیں بدل چکی تھیں، کپڑے اور طور طریقے بدل چکے تھے۔ حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب دکاندار نے اس پرانے سکے کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور شبہ ہوا کہ یہ کوئی خزانہ ڈھونڈنے والا ہے۔ بات پھیل گئی اور حکومت کو بلایا گیا۔ اس نوجوان کو جب سچائی سمجھ میں آئی تو وہ واپس گیا اور سب کچھ اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ پھر وہاں کے نیک بادشاہ اور کچھ لوگ گفا پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سبھی نوجوان سچ میں اللہ کا چمتکار ہیں۔ بادشاہ نے وہاں ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا تاکہ لوگ ہمیشہ اس واقعے سے سبق لیں۔ ایمان کی حفاظت سب سے ضروری ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی طاقتور شخص سامنے ہو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ مدد کرتا ہے۔ صبر اور یقین اللہ کی رحمت کو بلاتا ہے۔ اصحاب کہف نے ہمیں آرام، مقام اور زندگی سب چھوڑ دی، لیکن اللہ نے انہیں دنیا میں ایک مثال بنا دیا۔ اللہ کے لیے کی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ سمے اللہ کے ساتھ میں ہے۔ تو گائز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔